عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن والفرقان، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، محبوب تاجدار، مدینے میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے مولا، غریبوں کے سہارے، جس کے سہارے ہم سب بھی بنے پیارے، وہی تو آقا ہیں ہمارے، جن کی وجہ سے ہم سب زندگی گزاریں، وہی تو آقا ہیں ہمارے۔ مدینہ کے نظارے بھی کتنے پیارے، وہی تو آقا ہیں ہمارے۔ دلکش منظر ہیں پیارے پیارے، وہی تو آقا ہیں ہمارے۔ جنہوں نے غریبوں کو سہارا دیا، یتیموں پر شفقت والا ہاتھ رکھا، زندگی میں سب کے ساتھ سب کا ساتھ رکھا، آئیے انہی آقا نامدار کے اوپر درود و سلام کا نذرانے خروج پیش کرنے پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، کہ گردیدہ بھی نہ ہو تو تسلیم کرو گے۔ دیکھنے کی طاقت جسے وہی مانتا ہے، جیسے دیکھنے کی طاقت نہ ہو کہاں مانے گا۔ گردیدہ بھی نہ ہے تو تسلیم کرو گے، گردیدہ بھی نہ، گردیدہ بھی نہ ہے تو تسلیم کرو گے۔ انوار الہی کے ضیاء مولا علی ہے، انوار الہی کے ضیاء مولا علی ہے، انوار الہی کے ضیاء، انوار الہی کے ضیاء مولا علی ہے، انوار الہی کے ضیاء مولا علی ہے، انوار الہی کے ضیاء مولا علی ہے۔ آگے 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 کربلا میں حسین آگئے، آگے 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 آگے
کربلا میں حسین آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے کربلا میں حسین آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے کربلا میں حسین آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے کربلا میں وہ پیارے حسین آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے۔ وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے لیکن حق پر نہیں تھے۔ دن بھر بھی کلمہ پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر ہو۔ ابھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ جس نے علی کی شہادت کی نا اس کے بارے میں سنیں گے تو آپ کی انگلیاں دانت کے نیچے آ جائیں گی کہ دن بھر وہ کلمہ پڑھتا تھا، اللہ کے ذکر سے اس کی زبان خالی نہیں رہتی تھی۔ یاد رکھیں، آج تو مسلمان اللہ کا ذکر کرنا ہی بھول گئے نا، دن رات اللہ کا ذکر کرتا تھا جی، لیکن علی کے گردن پر تلوار چلا کر اپنی تلوار ان کے خون سے رنگا ہوا ہے، وہ جنت ملے گی اسے؟ بتائیے نا، ٹوپی کرتا لگانے سے تھوڑی نہیں ملتی ہے یار۔ اندر میں ایمان ہونا چاہیے، بہترین مسلمان ہونا چاہیے، دھڑ کا مسلمان نہیں، سر کا مسلمان نہیں، بہترین مسلمان ہونا چاہیے۔ ٹوپی کرتا مسلمان بہت ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، بولیے آمین۔ ہاں، کربلا کا میدان بس اسی لیے ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو نمازی تھے، 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹتی تھی ان کی، یاد رکھو۔ لیکن پھر بھی امام حسین علی رضی اللہ تعالیٰ سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ سنیں ایک شعر سن لیں اور آ گئے آ گئے آ گئے کربلا میں حسین آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے کربلا میں حسین آ گئے۔ اللہ اللہ، حضرت امام حسین، فاطمہ بی کے دل کا چین، ان کا نور نظر، لخت جگر امام حسین، دونوں عالم کے دلارے، ہم سب کی آنکھوں کے تارے، ہم سب کے پیارے، دنیا میں سب سے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ ان کے ابا علی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کی تلوار ذوالفقار، جس سے کرتے تھے وہ پیار، اچھا تھا کردار، یہ تھے نبی کے وفادار۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سخاوت میں بیان کیا، ابھی بیان ہی کرتا آ رہا تھا، سخاوت بیان کیا، ان کے لٹانے کا طریقہ بیان کیا، ان کے علم و حکمت بیان کی، اور آج انشاءاللہ العزیز ان کی شہادت بھی بیان کریں گے۔ آج ایک سخاوت اور سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز شہادت۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہیں تشریف فرما تھے، ایک سائل آتا ہے، فقیر، بھک منگا، سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ دیجئے کھانے پینے کو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے چھوٹے بچے حضرت امام حسن کو بلایا، حسن ادھر آؤ۔ جی ابا فرمائیے۔ امام حسن، گھر چلے جاؤ، تمہاری ماں کے پاس 6 درہم ہے، لے کے چلے جاؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور میرے ابا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاتا ہوں میں گھر۔ حضرت امام حسن اپنے نورانی قدموں سے اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنی پیاری ماں سے کہتے ہیں، میری پیاری ماں، میرے ابا نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کہا ہے کہ 6 درہم جو آپ نے رکھے ہیں وہ دے دیجئے، ان کو کام ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میرے پیارے بیٹے، جا کے اپنے ابا علی سے کہہ دو کہ وہ آٹے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ کس کے لیے؟ آٹا خریدنے کے لیے۔ گھر میں کھانا ہوگا تبھی تو زمانہ ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات جا کر حضرت امام حسن بتاتے ہیں، کہتے ابا علی، امی تو کہہ رہی ہیں کہ وہ 6 درہم جو آپ رکھیں وہ آٹا وغیرہ خریدنے کے لیے رکھے ہیں، گرہستی کا سامان ہے، گھر کا سامان خریدنے کے لیے رکھے ہیں، تو کیسے لا کے دے دوں؟ تو حضرت امام علی مقام، امام علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بیٹے اللہ پر اعتماد نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ پھر دے گا کہ نہیں؟ کہا بالکل دے گا۔ کہا جاؤ لے کر آؤ۔ تب پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے کہنے پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں۔
اور اپنی ماں سے کہتے ہیں امی جان ابو علی نے پھر منگوایا آپ دے دیجئے، وہ مانیں گے نہیں، بولو سبحان اللہ۔ دینا کس کو تھا؟ ایک فقیر کو دینا، ایک سائل کو تھا، ایک بھکمنگے کو تھا۔ اپنے گھر کا جو روزی کا سامان ہے جس سے آپ کچھ خرید سکتے تھے، آپ نے کہا جاؤ لاؤ پہلے اس سائل کو دو، اس فقیر کو دو۔ 6 درہم لایا گیا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 6 درہم اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا، اور فقیر دعائیں دے کر جانے لگا، دعائیں دے کر جانے لگا۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ابو جان اب کیسے آٹا آئے گا گھر میں، کیسے کھانا کھائیں گے ہم لوگ؟ تو حضرت علی کہتے بیٹے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب بہت بڑا ہے، سبحان اللہ۔ تو اذانوں میں سنتا ہے نا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ 4 مرتبہ پہلے سنتا ہے، پھر 2 مرتبہ آخر میں سنتا ہے، پھر شہادت سنتا ہے۔ تجھے یقین نہیں ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے ابو علی، مجھے اتنا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دینے والی ذات ہے۔ تو امام علی فرماتے پھر ڈرنے کی کیا بات ہے، کیا ڈر رہے ہو؟ 6 درہم چلا گیا، چلے جانے دو، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اعتماد تھا، اور اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے ایک شخص آیا اونٹ لے کر، کہنے لگا حضور اونٹ خریدیں گے؟ آپ نے کہا خریدوں گا تو، لیکن پیسے ابھی نہیں دوں گا تیرے کو۔ یہ بزنس بھی سکھا رہا ہے حضرت امام علی، بزنس کیسے کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بزنس میں 9 حصے روزی ہیں۔ کتنے؟ اسی لیے دیکھتے ہیں بزنس مین آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور نوکری پیشہ لوگ بس وہی پر رہ جاتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہاں پر بزنس کا ٹرک بھی دے رہے ہیں، نسخہ بھی دے رہے ہیں۔ وہ بندہ آیا، اچھا نسخہ کیسے دے رہے ہیں؟ کسی کا لوٹ کے نہیں، اپنے گھر کے پیسے کو دے کر، اللہ کی راہ میں دے کر اعتماد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اس فقیر کو دیا، جب وہ شخص آیا اونٹ لے کر، کہنے لگا اونٹ لوگے؟ کہاں لیں گے؟ کہا کتنے کا دو؟ کہا 140 درہم۔ کتنے؟ ارے بولیے نا بھائی، ہاں یاد تو رہنا چاہیے کم سے کم، 140 درہم۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں لے تو لوں گا، لیکن بھائی پیسے نہیں دوں گا، بیچ کر دوں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جب آپ کی مرضی۔ تو آپ وہاں اونٹ لے کر بازار میں لگا دیتے ہیں، خریدار آنے لگتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 150 کا دے دو، کوئی کہتا ہے 160 کا دے دو، آپ کہتے ہیں نہیں میں 200 درہم کا بیچوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اچھا کوئی چیز خرید کر اسے آپ بیچ سکتے ہیں مہنگے داموں پر، یہ بزنس ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا اگر کوئی ₹1,00,000 کا بیچنا چاہے تو بیچے، جس کو لینا ہوگا لے گا۔ کاغذ کے ٹکڑے نہیں بکتے، بکتے ہیں کتابیں، کیا ہے کاغذ کے ٹکڑے ہی تو ہیں، مہنگی مہنگی آتی ہیں۔ تو یہ بزنس ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا بزنس میں۔ آج کل لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں 10 روپے کا لایا تم کو 90 روپے کا دے رہا ہوں۔ کہا بھائی کیوں 9 روپے کا دے رہا ہو؟ روپیہ گھاٹا کیوں سہ رہے ہو تم اتنا بول دو کہ مجھے نہیں پڑے گا، میں اتنے میں دوں گا، لینا ہے تو لیجیے نہیں تو آگے دیکھیے، ہے نا بھائی؟ یہ بزنس کا طریقہ ہے، اس میں کوئی جھوٹ جپاٹی نہیں ہے۔ تو حضرت مولا علی رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس کو 200 درہم میں دوں گا، لینا ہے تو بتاؤ۔ تو شخص تیار ہو گیا، لے کر چلا گیا، بولو سبحان اللہ۔ جب وہ لے کر چلا گیا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو جس سے 140 روپے کے لیے تو اس کو 140 روپیہ دے دیتے ہیں، اور کتنا بچے گا؟ 60 روپیہ بھیجوا دیتے اپنے گھر۔ اب آٹا اور نہ آئے گا، پہلے 6 درہم تھے گھر میں، 6 درہم دیا اور کتنا مل گیا؟ 60 مل گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی سے کہتی ہیں او میرے سرتاج، او میرے شوہر، 6 روپے لے کر گئے تھے، 60 روپے لے کر آئے ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری راہ میں اگر 1 دو گے تو میں اس کا 10 دوں گا۔ میں نے 6 دیا، اس نے 7 دیا، میں نے 6 دیا، اس نے تو گھاٹے کا سودا ہے کہ بڑھیا سودا ہے؟ کس نے سکھایا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ ہم تو گھبرا جاتے ہیں کہ دے دیں گے تو ہم کیا کھائیں گے، تو جب لٹائیں گے تبھی انشاءاللہ العزیز آئے گا، ہے نا؟ تو یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی۔ اب ان کی شہادت سن لیں۔ حضرت مولا علی کو شہید کرنے والا ایک مسلمان شخص تھا،
جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم. کیا نام تھا؟ ہاں، عبد الرحمن خراب نام ہے کیا؟ اچھا نام ہے نا. عبد الرحمن کا مطلب ہوتا ہے نواز بھائی رحمان کا بندہ، لیکن تھا وہ بہت گندا. اس کے باپ کا نام ملجم تھا، وہ مصر سے آیا تھا. کہاں سے آیا تھا؟ مصر سے آیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے. لیکن قتل کس کو کیا؟ حضرت مولا علی کو. اس قتل میں شہید مطلب وہ شامل نہیں ہو پایا. تو ایک جنگ ہوا تھا، جنگ نہروان. کون سی جنگ؟ جنگ نہروان. دیکھو یہ وقت طلب چیزیں ہیں، لیکن میں مختصر میں سمیٹ کر بیان کرتا ہوں، اس لیے بہت سی چیزیں چھوٹتی بھی ہیں. حضرت مولا علی کی شہادت بہت لمبی ہے، لیکن فی الحال جنگ نہروان میں وہ عبد الرحمن ابن ملجم کس کی طرف سے لڑا ہوا جانتے ہیں؟ حضرت مولا علی کی طرف سے. بولو سبحان اللہ. ابھی سبحان اللہ بولنے لائق ہے. حضرت مولا علی کی طرف سے جنگ لڑا خارجیوں سے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مخالف تھے. انہی کے دوست تھے وہ لوگ، یہ بھی سن لو. انہی کے دوست الگ ہو کر ان سے جنگ لڑے تھے. پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوم میں یہ شامل ہوا عبد الرحمن ابن ملجم. پھر یہ بھی انہی کی طرف سے لڑا. جب ان کی طرف سے لڑا تو اس کے پاس ایک تلوار تھی، بہت مضبوط تلوار، بہت ہی خوبصورت تلوار، جو مصر سے خرید کے لے کے آیا تھا. تو جب جنگ فتح ہو گئی، اچھا جنگ کیسے فتح ہوئی؟ یہ نبی نے بتایا تھا کہ اے علی تم سے ایک جنگ لوگ کریں گے، جنگ میں نہروان ہوگا، جس میں تمہارے طرف سے 10 لوگ شہید ہوں گے اور ادھر سے 10 لوگ ہی بچیں گے. ادھر سے کتنے شہید ہوں گے؟ 10 لوگ، اور ادھر بچیں گے کتنے؟ اور ویسا ہی ہوا، جیسا نبی نے کہا تھا ویسا ہی ہوا. جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 10 لوگ شہید ہوئے اور ادھر سارے مارے گئے، صرف 10 لوگ بچے تھے. اب خوشخبری کی بات ہے، یہ گڈ نیوز ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوشخبری بولیں اس سے عبد الرحمن ابن ملجم سے کہ جاؤ یہ خوشخبری لوگوں کو سناؤ. تو عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا حضور پہلے یہ تحفہ تو قبول کر لیجیے میرا. تلوار کہاں کی لایا تھا؟ وہ مصر سے. اس تلوار کی جو بیٹ تھی وہ سونے وغیرہ کی تھی. بیٹ سمجھتے ہیں؟ ہینڈل، پکڑ جو ہوتا ہے، اس میں سونے کا کچھ نقش بنا ہوا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا یہ لے لیجئے، آپ میری طرف سے گفٹ لے لیجئے، تحفہ لے لیجئے، کیونکہ خوشخبری کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ یہ جنگ جیت چکے ہیں. کس کے ساتھ رہتا تھا؟ یہ مولا علی کے ساتھ. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تلوار اپنے پاس رکھو، تم ایک دن اسی تلوار سے تم مجھے شہید کرو گے، قتل کرو گے. کس نے کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. کس سے کہا؟ عبد الرحمن بن ملجم سے. کیوں کہا؟ کیونکہ آپ اس کی حرکتیں جانتے تھے. دوست تھا، پکا والا دوست. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہا کہ اسی تلوار سے تم مجھے شہید کرو گے، قتل کرو گے، تو وہ مانتا ہی نہیں تھا. کہنے لگا حضور اس سے پہلے آپ مجھے قتل کر دو. وہ لوٹنے لگا زمین پر کہ حضرت مجھے آپ شہید کر دیں، شہید کر دیں، شہید کر دیں. حضرت علی فرماتے میں کیوں تمہیں شہید کروں، کیوں قتل کروں تمہیں؟ ابھی تمہارا کوئی جرم ہی نہیں ہے، ابھی میں کیسے مار دوں؟ تو کہنے لگا حضور اس سے پہلے میں مر جاتا، میں آپ کو کیسے شہید کر سکتا ہوں، قتل کر سکتا ہوں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ایسا ہی ہوگا. یہ کسی اور آدمی نے نہیں بلکہ ایک ذات ہے جن کا نام نبی پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کو ایک شخص تمہارا ہی چاہنے والا قتل کرے گا. عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا تو حضور ابھی کیا کروں؟ آپ کہتے اگر مجھے خوشی دینا چاہتے ہو تو یہ خوشی کی خبر پورے کوفہ والوں میں جا کے سنا دو. اب یہ بندہ وہاں سے اٹھا، سوچا کچھ نبی کے لیے کروں بھائی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، ہمارے علی خوش ہوں. وہ کوفہ میں گیا اور جانے کے بعد خوشخبری سنانے لگا کہ اے کوفہ والوں سن لو، ہم جنگ نہروان جیت چکے ہیں، ہمیں فتح یابی نصیب ہو چکی ہے. اب اتنا یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جگہ ڈھول تاشے کی آواز آ رہی تھی، کہیں ڈھول بج رہا تھا. ڈھول باجا بجتا ہے آج نا، آج مسلمانوں تو بجاتے ہیں خوب، اللہ رحم کرے. خوب ڈھول باجا بج رہا تھا اور لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی، ناچ رہی تھی. اس وقت بھی بہت برائیاں تھی، آج بھی ہیں. یہ گیا تھا اچھا کام کرنے کے لیے، لیکن جب یہ ڈھول باجا دیکھا نا تو یہ سمجھانے کے لیے گیا تھا. کہا کہ چلو اب میں ان کو سمجھاتا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی سمجھانے کے لیے گیا اور کہنے لگا کوفہ والوں، حضرت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گاؤں محلے میں تم لوگ ایسا کر رہے ہو، نہیں کرنا چاہیے، ڈھول بازا نہیں بجانا چاہیے. لیکن اتنا کہی رہا تھا کہ ایک لڑکی تھی جس کا نام قطامہ تھا. کیا نام تھا؟ قطامہ. وہ ناچ رہی تھی اسی محفل میں شریک، بہت ہی خوبصورت. اب یہ تو گیا تھا سمجھانے، لیکن سمجھا نہیں پایا، اسی کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا. اسی کو دیکھ کر یہ پگلا گیا، اس کی دماغ کی نسیں کام کرنا بند کر گئی. کہنے لگا کہ میں تجھ سے شادی کروں گا. کسی کے ذریعے اس کی کنیز کو بلایا، کنیز سے کہا کہ اپنے آقا سے کہو، اس لڑکی سے کہو جس کا نام قطامہ ہے کہ تیرے پر ایک لڑکا پیدا ہے جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو وہ لڑکی تنہائی میں ملی اس سے، کہنے لگی تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میں تو لوگوں کو گھاس ہی نہیں ڈالتی، بھاؤ نہیں دیتی ہوں کسی کو. بڑے بڑے آئے شادی کا پیغام لے کے، میں نے ٹھکرا دیا، تم منہ اٹھا کے چلے آئے. کیا ہے تمہارے پاس؟ کون سی دولت ہے تمہارے پاس؟ عبد الرحمن بن ملجم کہنے لگا کیا چاہیے تمہیں؟ کہنے لگا جو میں شرط رکھی ہوں، جو میں مہر مانگوں گی دے نہیں پاؤ گے. نماز بھائی، جو میں مہر رکھی ہوں وہ دے نہیں پاؤ گے. کہا کون سا مہر مانگ رہی ہو تم جو میں نہیں دے پاؤں گا؟ میں تو شادی تم سے ہی کروں گا بس، اور مجھے مصر سے لے کر یہاں تک کوئی لڑکی نہیں بھائی ہے. تم پر میں دیوانہ ہوں، تیرا میں پروانہ ہوں. تو جو کہے گی، اگر یہ کہے گی پہاڑ کھود تو تیرے لیے پہاڑ کھودوں گا. کس کا دوست تھا یہ؟ علی کا. لیکن اب کام کتنا خراب کر رہا ہے نا، یہیں سے بگڑ جاتا ہے یہ قطامہ کو دیکھ کر. تو لڑکی کہتی ہے میرے عشق میں تو پگلا گیا ہے، جو کہوں گا وہ قبول کرے گا. تو جو لڑکی قطامہ تھی اس کا بھائی اور اس کا باپ جنگ نہروان میں مارا گیا تھا حضرت علی کے ہاتھوں. کس کے ہاتھوں؟ تو وہ کیا کرے گی؟ بدلہ لے گی کہ نہیں لے گی؟ تو جان چکی تھی یہ جو عبد الرحمن بن ملجم ہے یہ میرے عشق میں سرشار ہو چکا ہے، اس سے ایک شرط رکھتی ہوں. کہنے لگی میرا مہر حضرت علی کا سر ہے، دو گے؟ کس کا سر؟ کہنے لگا تیرا مہر تو بڑا بھاری ہے، میں کیسے لاؤں گا؟ کہا جب نہیں لاتا تو یہاں سے نکل لے پہلی فرصت میں، یہاں شکل دکھائی نہ دینا تمہاری، نکل یہاں سے. اور یاد رکھ اس کا سر بھی چاہیے، علی کا سر بھی چاہیے، 3000 درہم بھی چاہیے، غلام بھی چاہیے مجھے مہر میں. لے پائے گا؟ تو کہنے لگا کہ سوچنے کا موقع دو. گیا چپے سے ایک جگہ سوچنے لگا. شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ علی کو شہید کر، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے. سوچو مسلمان تھا یہ، بظاہر مسلمان، اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر سکتا تھا. لیکن علی جانتے تھے کہ میرا جو قاتل ہوگا وہ عبد الرحمن بن ملجم ہوگا. پہلے ہی بتا چکے تھے آپ، ہاں پہلے ہی بتا چکے تھے. اب یہ کمینہ چھوڑ کر مدینہ ہو گیا تھا پسینہ پسینہ. رات بھر سوچا، دن بھر سوچا، اس کے دماغ میں آیا کہ اس لڑکی کو پانے کے لیے جو بھی قیمت دینی پڑے گی میں دوں گا. پیار نہ کر لیا تھا. آج کل پیار میں لوگ نہ جانے کیا کیا کر لیتے ہیں نا. اپنے باپ کو ٹھوکرے مار کر چلے آتے ہیں، اپنے بھائی کو ٹھوکرے مار دیتے ہیں. وہ بھی پیار کیا تھا. اسی لیے کہتے ہیں پیار بہت خطرناک چیز ہے. ہاں پیار میں دیوانہ ہو گیا تھا نذیر بھائی. بولا ٹھیک ہے میں کروں گا، لیکن تم مجھ سے شادی کرے گی نہیں؟ کہا بالکل کروں گا، جا. اب یہ بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے فراق میں اپنی تلوار کو لے کر گیا، وہی مصر والی تلوار جو حضرت علی کو گفٹ کرنا چاہتا تھا، دینا چاہتا تھا. وہ ایک شخص کے پاس لے کر گیا، کہنے لگا اسے زہر میں بجھاؤ. کس میں؟ زہر میں بجھایا کیسے جاتا تھا پہلے وہ سمجھ لیجیے. پہلے تلوار کو ایک دم لال کیا جاتا تھا، مطلب ریڈ کلر کا آگ پہ. جب وہ ریڈ کلر کا ہو جاتا تھا تو زہر کو پانی میں رکھ کر اسی میں تلوار ڈالی جاتی تھی تاکہ تلوار میں وہ زہر کا اثر اتر جائے، سرایت کر جائے. یعنی اگر کسی کو مارو، اچھا سن تو کتنی تیاری کر رہا ہے وہ حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. جو دوست تھا وہ دشمن بن گیا. اچھا خاصا دوست بھی دشمن بن جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو شہید کرنے کے لیے اس نے تلوار کو زہر کی آگ میں بجھایا. بجھانے کے بعد تلوار لیا. اس کے دل میں یہ تھا کہ اگر میں تلوار مانوں گا حضرت علی بہت بڑے لڑاکا ہیں، وہ مجھ سے لڑ جائیں گے. اگر اس تلوار کو زہر میں بجھا دوں گا حضرت علی کو تھوڑا سا بھی ٹچ ہو جائے گا تو زخم کے اثر سے وہ دنیا سے تشریف لے کر جائیں گے.
اب عبد الرحمن بن ملجم مسجد میں آیا. کہاں آیا؟ سوچو یار، مسجد بھی لوگوں نے نہیں چھوڑے. فجر کی نماز تھی غالباً 19 رمضان نماز فجر کا وقت. بعض روایتوں بڑی طریقے سے آتے ہیں، لیکن یہ روایت سن لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں تو ان کے گھر میں جو بطخ تھی، بطخ جانتے ہو وہ جو کیا ہے پرندے ہوتے ہیں جو ٹہلتے ہیں، مرغیوں کی طرح ہوتے ہیں، جس کو ڈک کہتے ہیں، پانیوں میں زیادہ رہتے ہیں. وہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. پورے گھر والے رو رہے تھے کہ علی ہمارے آج شہید ہو جائیں گے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم مسجد میں آئے ہیں، اور جب وہ مسجد میں آتے تھے تو الصلاۃ الصلاۃ کہہ کے آتے تھے. لوگوں سے کہتے تھے نماز 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 نماز، یعنی چلو نماز کی طرف. یہی ان کا روز کا کام تھا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم جب مسجد میں تشریف لائے ہیں تو دیکھتے عبد الرحمن ابن ملجم اپنا تلوار لے کر اس پر الٹا لیتا ہوا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں اے عبد الرحمن ابن ملجم اٹھ جا، نماز پڑھ لے. کیا کہتے ہیں؟ اٹھ جا، نماز پڑھ لے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. جانتے تھے مجھے شہید کرے گا، لیکن کیا کریں، کام تو کروانا. عبد الرحمن ابن ملجم سے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں خود نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. عبد الرحمن ابن ملجم اٹھتا ہے، بھرپور ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مارتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو جاتی ہے. شہادت کا مطلب آپ زخم سے چور ہو جاتے ہیں، وہی شہادت کا مرکز بن جاتا ہے. حضرت امام حسن اور ان کے چاہنے والے ان کو اٹھا کے گھر لے کے جاتے ہیں. ابھی حیات میں تھے لیکن شہادت کا مرکز وہی ہے. اس کی تلوار سے آپ ابھر نہیں پائے. گھر گئے، گھر والے ان کی جو ماننے والی جاننے والے سبھی رونے لگے. کچھ لوگ دودھ کا پیالہ لے کر آنے لگے کہ میرے علی اس کو پی لیجئے، آخری ملاقات ہے. 1-2 دن رہے، کس رمضان کو آپ دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. اب عبد الرحمن نے ملجم کو پکڑے ہوتے ہیں لوگ جو حضرت علی کو ماننے والے، اس کو پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے، پکڑ کے رکھے تھے. جو ماننے والے لوگ تھے اس کا جو ہے ناخن کھینچ رہے تھے. وہ تڑپ نہیں رہا تھا، رو نہیں رہا تھا، چلا نہیں رہا تھا. سارے ناخن نکالے جانے لگے. جو ماننے والے لوگ وہ تو کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ خون کا بدلہ خون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے تو چھوڑ دے، چاہے تو ماریں. وہ علی کا دشمن تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں یہ سب کام نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے. نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس نے بھی ایک وار کیا تھا، میرے بیٹے تم بھی ایک ہی وار کرنا. سوچو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا حضرت امام حسن سے کہ میرے بیٹے اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، تم بھی ایک ہی وار کرنا. تو چاہنے والے لوگ جب اس کی زبان پکڑ کر کاٹنے لگے تو کہنے لگا خبردار، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرو لیکن میری زبان کو نہ کاٹو. میری زبان پہ اللہ کا ذکر ہمیشہ رہتا ہے. سوچیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے لیکن حضرت علی کو قتل بھی کر رہا ہے. آج کل کے لوگ اگر دیکھتا ہے بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، ارے باپ رے باپ، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. کیا ہے بھائی، جس کے دل میں عشق نبی نہ ہو اس کا جینا ہی بیکار ہے. جس کے دل میں عشق علی نہ ہو اس کا جینا ہی بیکار ہے. جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. ٹوپی کرتا دیکھ کے اگر ہم چاہیں تو پھر اس کو بھی کہتے وہ اچھا آدمی ہے. عبد الرحمن بن ملجم مرتے وقت بھی کہہ رہا تھا میری زبان مت کاٹو. حضرت علی کو شہید کر چکا ہے لیکن اپنے ٹائم میں کہہ رہا میری زبان مت کاٹو، میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں. تو اب سوچو، جس نے شہید کیا حضرت امام علی مقام کو ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو کیا مجھ سے بہتر مان جائیں؟ نہیں مانیں گے. تم کتنا بھی اللہ کا ذکر کر لو، کتنا بھی تم اللہ کا نام لے لو، جب تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، نبی سے محبت ہی نہیں ہے تو بیکار ہے سب. کھانا بنائیے لاکھ روپے کا، نمک مت ڈالیے، اچھا لگے گا. اسی طرح ایمان ہے کہ سب کچھ آپ کریے، آپ کے اندر ایمان نہ ہو تو آپ کی نماز بھی بیکار، آپ کا روزہ بھی بیکار، آپ کا حج بھی بیکار، آپ کی زکات بھی بیکار، آپ کا صدقہ لٹانا بھی بیکار ہے. جب ایمان نہ ہو تب کی بات کر رہا ہوں، اگر ایمان ہے تو سب بہتر ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چھوڑو، تلوار لاؤ، اس کا میں کام تمام کر دوں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لی اور ایک ہی وار مارا، وہ بندہ دنیا سے جہنم میں چلا گیا. بلا ٹکٹ جہنم میں پہنچا دیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سوچیں، تھوڑا فکر کریں کہ ہر اللہ اللہ کہنے والا اللہ کا بندہ نہیں ہوتا ہے.
نبی کے پاس بھی کچھ لوگ ایسے آتے تھے جو اللہ کا ذکر ہر ٹائم کرتے تھے، ہاں بڑی بڑی داڑھی، بڑی بڑی ٹوپی۔ ایک شاعر نے کہا تھا یہ جو سر کو جھکائے ہوئے نہ جانے کتنے کو ڈبائے ہوئے ہیں۔